ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے جو آسمان سے بارش کو برساتا ہے اور زمین کو ہریالی بخشتا ہے۔ یہ آسمان کا پانی کبھی رحمت بن کے برستا ہے، کبھی زحمت بن کے برستا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جو آسمان سے پانی برس رہا ہے بارش کی صورت میں، اس کو ہمارے لیے رحمت بنا دے، اس کو ہمارے لیے رحمت بنا دے۔ یہی پانی جب کراچی میں برستا ہے تو سیلاب آ جاتا ہے، کتنے ہی گھر کے لوگ سارے کے سارے دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، اپنے گھر سے بے گھر ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے گئے، ان کا دل زخمی ہوا۔ اسی بارش کی وجہ سے، بارش آسمان ایک ہے، بارش کے قطرات ایک ہیں، لیکن رب جس پر رحمت بنا کر برسا دے وہاں انگوری کو اگا دیتا ہے۔ جہاں زحمت اور رب کا عذاب برپا ہو جاتا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی یاد کو تازہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ نہ سمجھ لیں کہ سارے کے سارے نظام کو یہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ ایک خالق ہے جو چلا رہا ہے، ایک مالک ہے جو چلا رہا ہے۔ جب لوگوں نے انکار کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہ کیا، تو رب نے اسی پانی کو عذاب بنا کر نازل کر دیا تھا۔ زمین سے پانی گلنے لگا، آسمان سے پانی برسنے لگا۔ ان کا اپنا ہی بیٹا کہتا ہے کہ میں پہاڑی جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یہ رب کا پانی عذاب بن کر آ گیا ہے، اس سے اب نہیں بچ سکتا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا پڑے گا، اگر بچنا چاہتے ہو تو میری نبوت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ آج ہو میرے اہل بیت میں حقیقت میں شامل ہو جاؤ۔ کہنے کو کہہ دیتے ہیں یہ میرا خون ہے۔ جو انسان اپنے باپ کی، اپنے آل اولاد کی، اپنے ابا و اجداد کی اور اپنے دین کی بات کو نہیں مانتا، چاہے وہ نبی کی اولاد ہو، وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہوتے۔ حضرت نوح پیغمبر کا یہی اعلان تھا، یہ پانی آسمان سے جو برس رہا ہے اس کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اس کی مقدار زیادہ ہو جائے گی۔ جب دیکھا تندوروں سے بھی پانی اگلنے لگا، زمین بھی پانی چھوڑنے لگی ہے، یہ سارے کا سارا پانی، ساری کی ساری کائنات فنا ہوگی۔ ان کا اپنا بیٹا بھی نہ بچا، ان کی اپنی بیوی بھی نہ بچی۔ جس کو رب چاہتا ہے اس کو پھر کوئی ڈوب نہیں سکتا، اس کو کبھی کسی نے اس طرح ظلم و زیادتی و نقصان نہیں کوئی پہنچا سکتا۔ جو رب جس کو بچاتا ہے نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی انسان جس کے دل میں بات آئے، اور اسی طرح جس کو رب نقصان پہنچانے پر آ جائے اس کو کوئی بچا بھی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے ہم خطبہ جمعۃ المبارک کے شروع میں دعا کرتے ہیں یا اللہ اس پانی کو ہمارے لیے رحمت بنا دینا، اور درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء ختم رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر۔ میں حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا تو پیغمبر اعظم کے زمانہ میں جب تیز آندھی آتی، جب طوفان آتا، جب آسمان سے بجلی کڑکتی تو پیغمبر اعظم کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمایاں ہوتے۔ تو صحابہ پوچھتے آقا یا رسول اللہ، آپ کے چہرے پر فکر مندی کے آثار دیکھ رہے ہیں، آپ اتنے فکر مند کیوں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی ہی قوموں پر یہ طوفان کا عذاب آیا، کتنی ہی قوموں پر یہ پانی کا عذاب آیا، اس عذاب کی وجہ سے رب العالمین نے ساری قوم کا اسی طرح ملیا میٹ کر دیا، تیس نیس کر دیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اب کوئی جب نام لیتا ہے فلاں ایک دور تھا، وہاں ایک قوم رہا کرتی تھی، حضرات جب رب کا عذاب آتا ہے تو ساری کی ساری بستی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ جب رب کا عذاب آتا ہے تو انسان کے مال جائیداد نہیں بچا کرتی۔ جب رب کا عذاب آتا ہے تو انسان کو اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں رہتی۔ جب رب کا عذاب آتا ہے انسان کی گاڑیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں،
وہ بہ جایا کرتی ہیں، پانی کی نظر ہو جایا کرتی ہے۔ تو پیغمبر اعظم نے فرمایا جب یہ عذاب آئے، جب یہ طوفان آئے، تیز آندھی چلے، اپنی زبان سے دعا کیا کرو، اللہم انی اسالک خیرہا، یا اللہ اس کی خیر کا میں سوال کرتا ہوں، واعوذ بک من شرہا، اور اس کی شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ آج پھر ہم پیغمبر اعظم کی دعا پر عمل کرتے ہیں، یا اللہ اس بارش کی خیر ہمیں عطا فرما دے، اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما لے۔